اب جو آیات آ رہی ہیں ان میں خطاب مسلمانوں سے ہے۔ اس سورہ کے ابتدائی آیات میں خواتین کے مسائل کے بارے میں کچھ احکام نازل ہوئے تھے اور یتیم بچیوں سے نکاح کے بارے میں بھی کچھ معاملات زیر بحث آئے تھے۔ ان میں سے کچھ نکات لوگوں کے لیے وضاحت طلب تھے، لہٰذا ایسے نکات کے بارے میں لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ وضاحتیں طلب کیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحتیں نازل کی ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور جو تمہیں پہلے سے سنایا جا رہا ہے کتاب میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں، یہ اسی سورہ کی آیت 3 کی طرف اشارہ ہے۔ اب آیت زیر نظر کے ساتھ مل کر اس آیت کی تشریح بھی بالکل واضح ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ وہاں جو فرمایا گیا تھا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تو اس سے اصل مراد یتام النساء تھا، یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ ان کی طرف سے کوئی نہیں جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے باز پرس کر سکے، تو پھر ان سے شادی مت کرو بلکہ دوسری عورتوں سے شادی کر لو۔ اگر ایک سے زائد نکاح کرنا چاہتے ہو تو اپنی پسند کی دوسری عورتوں سے 2 3 3 یا 4 4 سے کر لو۔ نساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، جن کو تم دیتے نہیں ہو جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کر لو۔ تم انہیں یتیم سمجھ کر مہر ادا کیے بغیر ان سے نکاح کرنے کی خواہش مند رہتے ہو۔ والمستضعفین من الولدان، اور اسی طرح وہ بچے جو کمزور ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ ہم نے تمہیں اتنی تفصیلی احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو بلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے زیادتی کا یا بے رخوی کا۔ ایک نشوز تو وہ تھا جس کا تذکرہ اسی صورت آیت نمبر 34 میں عورت کے حوالے سے ہوا تھا۔ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، یعنی وہ عورتیں جو اپنے خاوندوں سے سرکشی کرتی ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتی اور اپنی ضد پر اڑی رہتی ہیں۔ اب یہاں ذکر ہے اس نشوز کا جس کا اظہار خاوند کی طرف سے ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہو، اس کے حقوق ادا کرنے میں پہلو تہی کر رہا ہو، اپنی قوامیت کے حق کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہو، اس پر بیجا روب ڈالتا ہو، اسے بلا وجہ ستاتا ہو اور تنگ کر کے مہر معاف کروانا چاہتا ہو، یا اگر بیوی کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہوں تو ہو سکتا ہے خاوند اسے بلیک میل کر کے اس کے والدین سے دولت ہتھیانا چاہتا ہو۔ یہ ساری خباثتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور عورتیں بیچاری ظلم و ستم کی اس چکی میں پستی رہتی ہیں۔ آیت زیر نظر میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا، یا اگر شوہر زیادتی کر رہا ہو اور وہ بیوی کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو یا اس کی طرف میلان ہی نہ رکھتا ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ یہاں صلح سے مراد یہ ہے کہ سارے معاملات باہم طے کر کے عورت خلا لے لے، لیکن خلا لینے میں جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 میں ہم پڑھ چکے ہیں، عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا اور اگر لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور صلح بہرحال بہتر ہے، البتہ انسانی نفس پر لالچ مسلط رہتا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تمہارے مال سے باخبر ہے۔ وَلَا تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تمہارے لیے ممکن ہی نہیں کہ تم عورتوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو، چاہے تم اس کے لیے کتنی ہی حریص ہو۔ سورہ کے آغاز آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا تھا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم اپنی بیویوں میں اگر ایک سے زائد ہیں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرو، دوسری شادی مت کرو۔
اگر تمہیں قلبی طور پر اطمینان ہے، اپنے اوپر اعتماد ہے کہ تم عدل کر سکتے ہو، تب دوسری شادی کرو، ورنہ نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو گنتی اور ناپ تول کی ہوتی ہیں، ان میں تو عدل کرنا ممکن ہے، لیکن جو قلبی میلان ہے یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے ہر چیز گن گن کر طے کی ہوئی تھی۔ شب بصری کے لیے سب کی باریاں مقرر تھیں۔ دن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں چکر لگاتے تھے۔ عصر اور مغرب کے درمیان تھوڑی تھوڑی دیر ہر زوجہ محترمہ کے پاس ٹھہرتے تھے۔ اگر کہیں زیادہ دیر ہو جاتی تو گویا کھلبلی مچ جاتی تھی کہ آج وہاں زیادہ دیر کیوں ٹھہر گئے۔ یہ چیزیں انسانی معاشرے میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان اللہ اجمعین کا آپس کا معاملہ بہت اچھا تھا۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ کہ دوسری بیوی کو معلق کر کے چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ بھی غفور ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب اگلی آیت میں طلاق کے معاملے میں ایک اہم نکتہ بیان ہو رہا ہے۔ طلاق یقیناً ایک نہایت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو بسا اوقات کفر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، مقدمات چل رہے ہیں، مزاجوں میں موافقت نہیں ہے، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، دن رات کا جھگڑا ہے، لیکن طلاق نہیں دیتے۔ یہ طرز عمل نہایت احمقانہ ہے اور شریعت کے منشا کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرح سے طلاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ میاں بیوی دونوں علیحدہ ہو جائیں تو اللہ ان کو اپنی کشادگی سے غنی کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو بھی کوئی بہتر رشتہ مل جائے جو اس کے ساتھ مزاجی موافقت رکھنے والا ہو، اور اس مرد کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی بہتر بیوی دے دے۔ میاں بیوی کا ہر وقت لڑتے رہنا، دنگا فساد کرنا اور عدم موافقت کے باوجود طلاق کا اختیار استعمال نہ کرنا، یہ سوچ ہمارے ہاں دراصل ہندو معاشرت اور عیسائیت کے اثرات کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ہندو مت کی طرح عیسائیت میں بھی طلاق حرام ہے، اور وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، اور اب تمہیں بھی یہی وصیت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اگر تم نہ مانو گے تو یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود غنی ہے، وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ اگر میاں بیوی میں واقعی نباہ نہیں ہو رہا تو بے شک وہ علیحدگی اختیار کر لیں، دونوں کا کارساز اللہ ہی ہے۔ عورت بھی یہ سمجھے کہ اگر میں اس شوہر سے تعلق منقطع کر لوں گی تو اللہ کارساز ہے، وہ میرے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے گا، اور اسی طرح کی سوچ مرد کی بھی ہونی چاہیے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اے لوگو، وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور یقین اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس ہے ثواب دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔